علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، ایک مرتبہ مدینے میں نا غلے کے ڈھیر آگے، بے شمار مال مسجد النبوی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، نبی کریم دیتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ غلہ کم ہونا شروع ہو گیا، لوگ آتے گئے، نبی کریم دیتے چلے گئے، اور نبی کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ آخر میں جو کوئی مال بچ جائے گا میں اپنے لیے گھر میں لے جاؤں گا۔ اور امہات المومنین خود بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ آج مدینہ کے گھر گھر کے اندر چولہا جل رہا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی کھانا پکے گا، عرصہ بیت گیا ہے۔ سارا غلہ تقسیم ہو گیا، آخر میں ایک چھوٹا سا ہار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا میں لے کے گھر جاؤں گا، کھانے پینے کا بندوبست کروں گا۔ نبی کریم وہ ہار لے کے اٹھنے لگتے ہیں کہ ایک سائل آیا اور نبی کریم کو کہتا ہے مجھے اس ہار کی طلب ہے، کوئی چیز تو بچی نہیں، آپ مجھے دے دیجئے۔ نبی کریم نے چپ کر کے وہ ہار بھی اس کو دے دیا۔ اب چادر جھاڑ کے گھر میں داخل ہوئے، امہات المومنین نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنے لگا ہے، کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بیٹے آئے تھے جو بھوکے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ تمہارے بیٹے بھوکے سو جائے اور میں محمد کے گھر میں کھانا پک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کے ساتھ عملی میدان کے اندر بھی اسی طرح تھے۔ صحابہ آئے رسول اللہ کے سامنے آ کے کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے۔ کتنی بھوک لگی ہے؟ کپڑوں کو اٹھا لیا، ایک ایک پتھر باندھا ہوا میدے کے اوپر کو اس کو دھوکہ دیا جائے، بھرا ہوا ہے، بھاری لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں تمہیں زیادہ صبر کی تلقین نہیں کرتا، صرف تم میرا عالم دیکھو۔ نبی کریم نے کرتا اٹھایا، نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا نبی کریم نے صرف 2 جانور قربانی پہ ذبح کیے۔ قربانی کی جو قدر و منزلت رسول اللہ نے بیان کی کہ خون کا قطرہ گرتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالوں کے برابر، ضعیف اور صحیح حدیث ملا کے فضائل شان مناقب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ خود کیا نہیں، میرے آپ جیسے نہیں تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں اتنا مال تھا، علی کو کیا حکم کیا؟ اٹھ علی، یہ سارا مال لے جا، اس کے بدلے میں 100 اونٹ خرید کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ سارا مال ایک ہی دفعہ، کئی مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ موقع آیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی انفاق کیا، لیکن رسول اللہ کا انفاق ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا؟ ابو بکر نے ایک مرتبہ جائیداد دی، اور بھی اسلام کی خدمت کی، عثمان نے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جائیداد بنائی ہی نہیں۔ 100 اونٹ کا پیسہ ایک دن آیا، ایک ہی دن میں لٹا دیا، بکریاں آئی ایک ہی دن میں لٹا دی۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اپنے صحابہ کو وہی تربیت امت میں چلتی گئی۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا، ایک بندہ آیا رسول اللہ کے پاس، یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے پاس کھجور کا ایک تن ہے جو میری دیوار کے ساتھ لگتا ہے، یہ مجھے دے دے گا، میں چھت ڈال لوں گا۔ رسول اللہ نے کہا بلائیے، میں آپ کی سفارش کیے دیتا ہوں۔ اس بندے کو بلایا، اس بندے نے کہا جی آقا کیا حکم ہے؟ کہا اس بندے کو، میرے صحابی کو، یہ کھجور کا تنا دے دے، اپنی چھت ڈال دے گا، دیوار کو مضبوط کر لے گا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کھجور کے خشک تنا جو تیرے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بندہ ذہین تھا، اس نے کہا رسول اللہ کے منہ سے الفاظ نکل گئے ہیں، لیکن قسمت کی بات ہے، کہتا میں تو جنت کے کھجور کے بدلے میں نہیں دوں گا، مجھے اس کے بدلے میں مال ملنا چاہیے۔ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، ابو دغدہ کے کان سے ٹکرائی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ کی آپشن ہے، یہ جو آپ نے ایک سودا اور تجارت بتائی ہے، کیا یہ صرف اس کے لیے خاص ہے کہ ابو دغدہ اگر خرید کے اس کو دے دے، ابو دغدہ کو جنت میں کھجور کا ایک پودا مل جائے گا؟ مل جائے گا۔ اصل بات یہی ہے، محدثین نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ کھجور کا ایک پودا جنت میں لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت میں سیڑھ پکی ہو گئی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا حملہ ولا قوت الا باللہ
सुभान अल्लाह पढ़ते जाएं, खजूर के दरख्त लगाते जाएं जन्नत में, सैकड़ों हजारों खजूर के दरख्त जन्नत में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला इतना करीम है, फिर बंदे को आग में नहीं डालेगा, जहां पे दरख्त लगे हुए हैं वहां पे ही भेजेगा। अबू दहदा के ब्रेन में ये बात आ चुकी थी कि ये सौदा खजूर के दरख्त का नहीं है, ये जन्नत का सौदा हो रहा है। कहा अच्छा मैं जाता हूं, उसके पास गए, लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसर करता हूं। सौदा हुआ, बारगेनिंग हुई, एक के बदले 10, 20, 30, नहीं माना। अबू दहदा ने कहा मेरा 500 खजूरों का बाग है, सिर्फ खजूरें नहीं जमीन समेत इस खुश्क तने के बदले में तुझे देता हूं, अब सौदा मंजूर है? कहा मंजूर है। अबू दहदा गए, अपने बाग के बाहर खड़े हुए, अंदर भी दाखिल ना हुए, बीवी को आवाज लगाई बाहर आ जा। जेब में जो पैसे थे वो भी उस जगह उलट दिए कि इस बाग की कमाई है, बाग का सौदा करके आ रहा हूं। बीवी ने आवाज दी कहां बुलाते हो? कहा ये सारे का सारा बाग, ये घर, ये पूरे का पूरा इलाका 500 खजूरों समेत एक खुश्क खजूर के तने के इवज बेच आए हो, एक खुश्क खजूर के तने के इवज, ये कैसा सौदा करके आए हो? ऐ बेगम तुम समझी नहीं, उस खुश्क खजूर के बदले में अल्लाह के रसूल ने जन्नत की एक खजूर का वादा किया। बख बख ऐ अबू दहदा, तूने बड़ा अच्छा सौदा किया, तूने बड़ा उम्दा सौदा किया। बीवियां भी देखी कैसी हैं, उसी वक्त नकाब चादर पकड़ी, पूरे का पूरा बाग छोड़ा, बाहर निकल आई। और फिर आगे जो वाकया ना हदीस के अंदर बंदे का कलेजा हिल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अबू दहदा के जनाजे के ऊपर खड़े हैं। रसूलुल्लाह को ये सारा वाकया याद आ रहा है कि अबू दहदा ने ये कैसा काम किया था। हदीस के बहुत से टुकड़े इनकी फजीलत के ऊपर दलालत करते हैं। रसूलुल्लाह ने एक जुमला ये कहा, अबू दहदा के जनाजे के ऊपर मैं देख रहा हूं कि उस खजूर के एक दरख्त के बदले में 1,00,000 जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त अबू दहदा के जनाजे के ऊपर झुके पड़े हैं। और बाद रवायात के अल्फाज ये हैं, अबू दहदा तूने इतना उम्दा सौदा किया है कि मैंने आसमान में तेरा 1,00,000 खजूरों का बाग देख लिया। आप 700 की बात करते हैं, यहाँ लाखों की बात है। और ये साहबा हैं, आपने उनके वाकयात सुने होंगे, यकीन मानिए ये कितना तवील मौजू है। इंसान सिर्फ वाकयात सुनाता जाए, इंसान हैरान रह जाए। आपने सुना होगा एक साहबी ने सदका किया एक जानवर की सर का, 7 घरों से होता हुआ उन्हीं के पास वापस आ गया। साहबी जान निकल रही है, सदका सिर्फ और सिर्फ पैसे का नहीं है, सदका अच्छी बात का भी है। हर जोड़ के ऊपर मुसलमान के सदका लाज़िम है। और हर रोज आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं, हर रोज 2 हदीसें मुख्तलिफ मफहूम उनका ये है कि एक फरिश्ता उतर के ये कहता है अल्लाह जो आज तेरी बारगाह में खर्च करता है उसके माल में इजाफा कर। आज का लफ्ज है। और मुस्नद अहमद की हदीस के अंदर पता क्या अल्फाज हैं कि उनकी आवाज को जिन और इंसानों के अलावा हर महलूक सुनती है। और माना क्या ताज्जुब का इज़हार करती है कि ये फरिश्ते इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, आपको और मुझे तो रसूलुल्लाह ने बतला दिया, हमें यकीन नहीं है। हर रोज क्या कहते हैं, जो आज हर्ज करेगा अल्लाह उसके माल में इजाफा करेगा, जो आज हर्ज नहीं करेगा अल्लाह उसका माल तलफ कर लेगा। ये इसीलिए सहाबा की ट्रेनिंग हो रही है। पानी मौत के आलम में एक दूसरे के ऊपर सदका कर रहे हैं, पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तक पहुंचते पहुंचते पानी नहीं पिया, जान दे दी। सदका उस आलम में भी कर रहे हैं। वाकदी, इमाम वाकदी का मशहूर वाक़या, रमज़ान के दिन थे, हालात तंग थे, तो उन्होंने अपने एक अलवी दोस्त को लेटर लिखा कि 1000 दिरहम मुझे दे दे तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। अलवी दोस्त के पास खत पहुंचा, उसने 1000 दिरहम भेजे। अभी यहाँ पे दिरहम आए तो एक शामी दोस्त का हाथ आ गया कि मुझे 1000 दिरहम की जरूरत है। इमाम वाकदी जो अपने लिए मंगवा के बैठे हुए उसको भेज देते हैं। अगले दिन वो शामी और अलवी दोस्त दोनों आते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। क्या किया, शामी को भेज दिए, शामी ने दोबारा अलवी को भेज दिए। तीनों दोस्त इकट्ठे हुए, कहा फिर हाजत तो तीनों को ही है, तो 300 दिरहम आपस में बांट लेते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह जब मदद करता है ऐसे ऐसे मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात हैं, अगर इंसान सुनाए लोग के ये कितनी अजाबत की बात है। इमाम वाकदी कहते हैं यहया बिन हालद बरमकी को उस दिन ख्वाब आया कि इमाम वाकदी और उसके 2 साथी मुश्किल में हैं और यहया बिन हालद बरमकी ने
تینوں کے لیے امام واقدی کے لیے 30,000 درہم اور باقی دونوں کے لیے 20,000 درہم انعام بھیج دیا. کس کے لیے؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر اثار کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو یہ دنیا کی ان نیکیوں میں شامل ہے. نفلی اعتبار سے ذکر کے والے سے آپ کے سامنے اکثر میں کہتا ہوں کہ ذکر جو فرض ہے یعنی 5 نمازیں 10 آیات کی تلاوت وہ بندہ نماز میں ہی کر چکا ہوتا ہے سارے دن کے اندر. یہ فرض ہے ہر بندہ مسلم کے اوپر. فرض کے علاوہ جو بندہ نفلی ذکر سے بھی اعراض کرتا ہے نا اس کے اوپر جیسے اللہ تعالیٰ نے قباحتیں اور سنگینیاں نازل کی ہیں بعین اسی طرح جو بندہ انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی روکتا ہے نا اس کے لیے بھی وعیدیں موجود ہیں بہت زیادہ. پورا قرآن 30واں پارہ آپ اٹھائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو بندہ بخل کرتا ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگیاں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. جو بندہ اس نیت سے مال جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے نا یہ میرے پاس ڈپوزٹ ہو رہا ہے. یہ بخیلی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اس بخیلی کا ایک واقعہ متعدد آیتیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم. دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو بندہ سونا چاندی جمع کرتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا یہ سونا چاندی پگھلا کے اس کی پشت کے اوپر اس کے دائیں اور بائیں ڈالا جائے گا. گنجا سانپ بن کے مال انسان کے اوپر مسلط کیا جائے گا جس کی ایک پھنکار سے زمین کے اوپر سبزہ نہ اگے. یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ نہیں موجود. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. یہ واقعہ کیا دلالت کرتا ہے؟ یہ پورا لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے. وہ بچے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے معاذ اللہ بڑا بے وقوف تھا. جب باغ کی پیداوار تیار ہوتی تھی تو مسکینوں کو اس میں سے حصہ دے دیتا تھا. اور ان کے والد کا یہ طرز عمل تھا. یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جس دن وہ کھیتی کو کاٹتے تھے جو ان کا خرچ گھر کا تھا وہ سائڈ پہ کیا باقی سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اور جب ان کو اللہ نے آزمایا وہ اگلے دن یہ نیت کر کے گئے کہ اب باپ فوت ہو گیا اب ہم فصل کاٹیں گے اور ساری کی ساری ڈپوزٹ کر لیں گے ہم بڑی جلدی امیر ہو جائیں گے. ہم اپنے باپ کی نادانیوں کی وجہ سے معاذ اللہ بیوقوفیوں کی وجہ سے آج تک امیر نہیں ہو سکے. یہ طرز عمل تو آج بھی موجود ہے. ہمارے باپ نے ہمارے لیے جوڑا نہیں ہے ہمارے باپ نے جمع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان جمع کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس نیت سے گھر سے نکلے راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ہوا وبا فضا کے اندر آگ بھیجی پورے کا پورا باغ جل کے خاک ہو گیا. اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے. جو بندہ بخل کرتا ہے جو بندہ تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس کے پاس نیکیاں کوئی نہیں ہوں گی اس کے گناہ کافی زیادہ ہوں گے. بندہ پریشان ہو جائے گا. فرشتے پوچھیں گے ہے کوئی نیکی یاد کر کہے گا مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آتی. اتنی سی بات ضرور یاد آتی ہے. اتنی سی بات یہ دیکھیے صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے. اتنی سی نیکی یاد آتی ہے. میں اپنے ملازموں کو ایک بات کہا کرتا تھا جب کسی بندے سے میری گرائی کرنی ہو پیسہ واپس لینا ہو اگر وہ کوئی عذر پیش کرے مجبوری پیش کرے اس کے پاس پیسے نہ اس پہ سختی نہیں کرنی. میری بس مجھے یہی نیکی یاد ہے اس کی اس نیکی کو پلڑے میں ڈالا جائے گا. اور احادیث میں مختلف سندوں کے ساتھ الفاظ مختلف ہیں. اللہ رب العزت اس بندے کو کہے گا کہ اگر تو بندوں سے نرمی کرتا ہے تو تیرا رب بندوں سے نرمی نہیں کرے گا. اسی طرح بنی اسرائیل کی روایات موجود ہیں. اسرائیلی روایات کے اوپر ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. ان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ اللہ کو پتہ ہے. اسرائیلی روایات میں بعض ایسی عجیب و غریب باتیں موجود ہوتی ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک نبی کا ایک امتی تھا اللہ نے اس کو کہا پہلے 50 سال مال زیادہ چاہیے کہ آخری 50 سال مال زیادہ چاہیے. تیری زندگی 100 برس ہے 50 برس آسانی کے ہیں اور 50 برس مشکل تنگی کے بغیر رزق کے ہیں. تیری تقدیر میں لکھے کون سے پہلے چاہتا ہے. اس بندے نے کہا
آسانی کے، مال و دولت کے 50 سال پہلے چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو کہ اس نے 50 سال آسانی کے پہلے لے لیے ہیں. اب وہ 50 سال کیسے گزار رہا ہے؟ پتہ ہے 50 سال اللہ نے کھلا رزق دینا ہے. جو پیسہ آ رہا ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہے، جو پیسہ آ رہا ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہے. 50 برس گزر گئے. حضرت موسیٰ منتظر ہیں کہ آج کے بعد اس کا رزق تنگ ہونے لگا ہے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرے، 10 سال گزر گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو 50 برس کا صرف اس کے لیے رزق لکھا تھا. تو اللہ نے کہا جو بندہ میرے راستے میں حرج کرنے سے نہیں رکتا میں کیسے رک سکتا ہوں؟ بنی اسرائیل کے اور واقعات میں ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کا بھی معروف ہے. میرے بھائیو، جو بندہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے نا، وہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کتنے روز ہے، حیران ہو جاتا ہے. ایک کرونا وبا کے اندر ہی بندہ سوچ لے پراپرٹیوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، مال کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. اس وبا نے اگر کوئی سمجھنا چاہے، عبرت پکڑنا چاہے تو اس سے پکڑ سکتا ہے. اللہ کی قسم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا عظیم آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی ہے. میں تمہیں ایسے بندوں کی خبر نہ دوں جو صرف پوری کی پوری زندگی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ اے اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. ایسے بندے وہ ہیں جو صبح گھر سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نکلتے ہیں کہاں؟ کارخانوں کی طرف، دکانوں کی طرف، دنیا کی زندگی کی طرف، پیسے کمانے کی طرف. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، پوری زندگی دنیا کمانے کے پیچھے گزار دیتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بڑا اچھا مستقبل دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے پلادے بنا لیے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں بنا لیں. اللہ کی قسم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا. آپ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر جا کے پڑھ لیجئے. مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جس بندے کا مطمع نظر اس دنیا کے اندر صرف دنیا کمانا ہو، ایسے بندے نہیں جو دنیا بھی کما رہے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں، وہ بندے اس بات سے مستثنیٰ ہیں. وہ بندے جو ہر روز صبح اٹھتے ہیں، دکان اس نیت سے جاتے ہیں بیوی بچے کا پیٹ بھر جائے، واپس آتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے، صبح اٹھتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے، بیوی بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، بیوی بچے راضی ہو جائیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون، اللہ کہہ بھی یہ رہا ہے، ان کو مغالطہ اللہ نے ایسا ڈالا، شیطان نے ایسا وسوسہ ڈال دیا ہے، وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایسے بندے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. جو صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے نا، وہ بندہ یاد رکھ لے، ہاں دنیا کو کما رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، دنیا کو کما رہا ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، دنیا کو کما رہا ہے، حقوق العباد پورے کر رہا ہے، دنیا کو کما رہا ہے، صلہ رحمی، زبان حفاظت، ہر چیز پوری کر رہا ہے، وہ بندہ اس سے باہر ہے. لیکن جو صرف دنیا، ہم میں سے اکثر بیشتر ہمارا تعلیمی نظام اس بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا اچھی زندگی گزر جائے، بس اچھی زندگی گزر جائے. یہ تعلیمی نظام ہے ہی نہیں. اچھی آخرت ہو جائے، وہ ارب سال کی زندگی اچھی ہو جائے، یہ نظام ہی نہیں ہے تعلیم کے اندر. ہمارے تعلیمی نظام میں یہ شک ہی موجود نہیں ہے. ہم نے صرف اس دنیا کو اچھا گزارنا ہے. جو بندہ صرف اس دنیا کو اچھا گزارنے کی سوچتا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان کا میزان ہی نہیں تلنا، میزان ہی نہیں تلنا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.